الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا تعوذ اور تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو۔ جہاں تعوذ اور تسمیہ کا ذکر آئے آپ اتنا سمجھ لیں کہ اسے تعوذ اور اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، آمین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے یعنی گمراہوں کے راستے پر۔ آمین، اے اللہ ہماری اس دعا کو تو قبول فرما۔ یہ سورہ فاتحہ اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو نادانی میں بک جاتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ جب ہم نے قرآن نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو یہاں سیڑھی کی کیا ضرورت؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار کلام پاک میں فرمایا، کئی جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا پہ توجہ دوں گا، تمہاری دعا کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تجھ سے اتنا قریب ہوں کہ تیرے شہ رگ سے اتنا زیادہ قریب ہوں کہ اتنا تو خود اپنے شہ رگ سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ تو یہاں گنجائش ہی نہیں بچی سیڑھی لگانے کی۔ سب سے بڑی سیڑھی جو اللہ کے نبی نے وسیلہ بنایا ہے عبادت کرنے کا، وہ سیڑھی ہم لگائیں، وہ تو ہم کرتے نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ جو کلمہ پڑھے ہیں وہ کلمہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا، اس کلمہ کے پڑھ لینے ہی پہ ہم غور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو نبی نے بات بتا دی اسی کو ہم مانیں۔ جو کتنی احمقانہ بات یہ ہے کہ ہم جو بندے خود اللہ کے محتاج ہوں ان سے ہم وسیلہ لگا رہے ہیں، ان سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، انہوں نے بھی تو اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے۔ آپ خود عمل کیوں کرنا نہیں چاہتے؟ آپ خود اس مرتبہ کو پا سکتے ہیں، اتنا نہیں پا سکتے جتنی آپ کی طاقت ہو اتنی ہی عبادت کریں۔ آج انسان خود کچھ کرنا نہیں چاہتا،
تلاوت کرنا نہیں چاہتا، ماں باپ مر گئے، رشتہ دار مر گئے، قرآن خوانی حافظ جی کو بچوں کو بلا کے پڑھوا دیا۔ اے اللہ کے بندے، روزانہ تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے اپنے والدین کو بخش دے۔ روزانہ 1 صفحہ، 1 رکوع، 1 پارہ اپنے گھر میں تلاوت کر کے دیکھ، تیری گھر سے ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اے انسان، تو خود کیوں کرنا نہیں چاہتا؟ کیوں دوسروں سے کام لینا چاہتا ہے؟ انسان کا اصل بہترین کام وہی ہوتا ہے جو خود کرتا ہے۔ ہم مزدور سے کام کراتے ہیں، وہ کام اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا خود ہم اپنی محنت سے، اپنے لگن سے، تن من دھن سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں ہم وسیلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ دوسروں سے عبادت کرا کے اسے ایصال ثواب کیوں کراتے ہیں؟ خود ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آج ہم خود کرنا نہیں چاہتے، اس لیے در در بھٹکتے ہیں، اور جب ہم خود کرنے والے ہو جائیں گے، خود اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں گے، تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 4 رکعت ہم خود نماز پڑھ کے اللہ سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے، اور دعا تبھی قبول ہوگی آپ جب خدا کو راضی کریں گے، جب خدا کو خوش کریں گے تبھی کچھ مانگ سکیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے در در بھٹکتے ہیں۔ حافظ جی، مولانا، فلاں بزرگ، فلاں ولی کے پاس جاتے ہیں۔ جو مقام اللہ نے خود آپ کو عطا کیا ہے وہ دوسروں میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ خود محنت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ خود سچے پکے مسلمان کیوں نہیں بننا چاہتے؟ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچائیے تاکہ سب کی آنکھ کی پٹی کھلے اور اپنے خالق و مالک کو پہچانیے۔ خود اس سے اپنی حاجت روائی کا وسیلہ مانگیے، خود اس سے سوال کیجیے، وہ آپ کی دعا سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آپ ہی اس سے بیزار رہتے ہیں جو در در بھٹکتے ہیں۔ کون ایسا غیرت مند باپ ہوگا جو اپنے بچوں کا مالک ہوتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے وہ ہر ضرورت پورا کرنے پر قادر ہو، اور اس کی اولاد اس کے سامنے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی غیر سے مدد مانگے، اسے برا نہیں لگے گا؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے، اس کا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، کن فیکون، یہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی، تو اسے برا نہیں لگے گا۔ جب آپ اللہ کے علاوہ سے کسی اپنی حاجت روائی کا سوال کریں گے، یہی تو شرک ہوا۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اگر آپ نے کسی کو شریک کیا، خدا کبھی اسے نہیں بخشے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ میں داخل ہے، مسلمان سمجھو۔ اور جو ولی یا بزرگ یا شہید، ان کے مقام بلند ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اتنا اختیار دیا ہے، انہیں اپنا محبوب بنایا ہے۔ شہید کا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے فری کر دیا ہے، جہاں چاہیں پرندے کے شکل میں وہ جہاں چاہیں پھریں۔ شہید کا بہت بڑا مقام ہے، ولایت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار انہیں نہیں دیا ہے۔ وہ زندہ ہیں اور کسی چیز کو کہہ دیں یہ چیز ہو جائے گی تو وہ اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا، لیکن انتقال کے بعد وہ اختیارات ان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں آپ انہیں بھی شرمندہ کرتے ہیں خدا کے سامنے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خدا کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ خود اپنے اندر اتنا دم پیدا کرو کہ خدا تمہاری دعا قبول کرے اور سچے پکے مومن بن کر زندگی بسر کرو۔ یہ پیغام خوب شیئر کرو تاکہ مسلمان اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو باہر نکال دے اور شک و شبہات کو دور کر دے اور موحد اور سچا پکا مسلمان بن جائے۔ نبی نے دعا مانگی، نبی نے نماز پڑھی، نبی نے روزہ رکھا، نبی نے حج ادا کیا، نبی نے زکوٰۃ دیا، وہی تو جو نبی نے کیا وہی تو ہم کریں گے تو سچے پکے مسلمان ہوں گے۔
آخر ہم کچھ کرنا چاہتے نہیں اور دوسروں سے کرانا چاہتے ہیں، اور جھنڈا ہمارا سب سے بلند ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، عمل سے ثابت کرو، قول سے نہیں۔ جو آج ہم چرب زبانی کر کے کسی کے سامنے اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ جب وہ حساب کتاب لے گا تو ساری چالاکیاں آپ کی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ میرے دوستو، اپنے عقل کو سنبھالو، اپنے دل کو ٹٹولو اور دل و دماغ سے وساوس شیطان کو دور کرو، سچے پکے مومن بن کر زندگی گزارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔